السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو جاری ہے، اور ہم نے 70 ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا گیا ہے، اور جن کا ظہور ہو چکا ہے یا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور 20 ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہو سکا، یا بعض ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ اس کے اشارات اور اس کی کچھ چیزیں اور کچھ پہلو ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ امام مہدی نہ تو یہ نبی ہوں گے اور نہ ہی یہ رسول ہوں گے، بلکہ ایک نیک اور صالح خلیفہ ہوں گے، ایک مجاہد حکمران ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی اور امت کو سمجھایا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے ہی اہل بیت سے ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ ذو الجلال اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ علماء امت نے اس حدیث کے 2 معنی نقل کیے ہیں کہ ایک ہی رات میں کس طرح اللہ ذو الجلال اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں معروف نہیں ہوں گے، ایک ہی رات میں دنیا کے سامنے ان کا ظہور ہوگا کہ بہت نیک اور صالح انسان ہیں۔ اگر کنوک پلک ان کی رہتی ہوگی تو ایک رات میں ہی اللہ عز و جلال درست فرما دیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اسے خلافت کے لیے ایک رات میں ہی تیار کر دیں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں ان کا کوئی چرچا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی اس طرح کی کوئی شہرت ہوگی، اور اللہ عز و جلال ایک ہی رات میں انہیں اس کام کے لیے تیار کریں گے کہ وہ دنیا کی کمان سنبھالیں گے، اور ایک نیک اور صالح انسان کے طور پہ، ایک مجاہد حکمران کے طور پہ وہ دنیا کے سامنے اللہ عز و جلال انہیں پیش فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 4284، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی جو اہل بیت سے ہوں گے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کنا عند ام سلمہ فتذاکرنا المہدی، ہم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے اور ہم نے مہدی کے بارے میں گفتگو کی۔ فقالت، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، اور یہ دونوں بیٹے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتائی، یہ حسن و حسین دونوں ہی میرے پھول ہیں، اور یہی سیدنا حسن اور حسین جن کے بارے میں جبریل نے آ کے یہ خوشخبری دی تھی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنت کے شہزادے ہوں گے۔ تو امام مہدی یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کے اعتبار سے یہ حسنی ہوں گے اور ماں کے اعتبار سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنار المنیف میں یہ بیان کرتے ہیں، امام مہدی یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کیوں ہوں گے، اس میں ایک بہت خوبصورت راز ہے۔ راز یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ 6 مہینے تک خلافت کی، انہوں نے اپنی خلافت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ممبر سے اتر کے جس ممبر پہ ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے، خود اٹھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ آئیے اس ممبر پہ بیٹھیے جس ممبر پہ میرے والد بیٹھا کرتے تھے، تو خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو اللہ کے لیے خلافت کو جب چھوڑا تو اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے لیے خلافت کو چھوڑا تو اللہ نے ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو اس خلافت کے لیے مختص کر دیا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی اس کی خلافت۔ اور یہ اللہ عز و جلال کا قانون ہے، جو اس کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اعطاہ اللہ او اعطا ذریتہ افضل منہ، اللہ اسے یا اس کی اولاد سے اس سے اچھا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے
اور نسب نامہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی نشاندہی فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2230، سنن ابی داود 4282، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی جو میرے اہل بیت سے ہوگا، جس کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ہوگا، جس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، جب تک وہ خلافت نہیں سنبھالے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی الفاظ یہ ہیں جو سنن ابی داود کی روایت ہے 2230، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا شخص نہیں بنے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام محمد جیسا ہوگا۔ اور ابن حبان کی روایت یہ ہے 6785، جو روایت کا نمبر ہے، لا تقوم الساعة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یملک الناس رجل من اہل بیتی، جب تک کہ لوگوں کا بادشاہ اور حکمران میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کا ہوگا، فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بعض علماء نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا۔ آپ کے دو نام ہی سب سے زیادہ معروف ہیں، محمد اور احمد، اور بعض نے لفظ محمد پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ابن حبان کی روایت یہ بتاتی ہے 6826، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یملک رجل من اہل بیتی، جب تک میرے اہل بیت میں سے حکمران نہیں بنے گا، یملأ الارض عدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ کس طرح کشت خون کی فضا ہوگی، قتل و غارت کا ماحول ہوگا، تو اللہ ذو الجلال امام مہدی کا ظہور فرمائیں گے، یہ پوری دنیا اس کشت خون سے برباد ہو چکی ہوگی۔ تو جس طرح ظلم سے زمین بھری ہوگی، امام مہدی کا ظہور جب ہوگا، جو اہل بیت میں سے ہوں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور پھر وہ 7 سال تک بعد یہاں حکمرانی کریں گے زمین پر، یملک 7 سنین، وہ 7 سال تک حکمرانی اور خلافت سنبھالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کا تعارف بھی پیش فرمایا ہے۔
سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، یعنی میری اولاد میں سے، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الانف، اور باریک اور اٹھی ہوئی ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا، زمین کو قسطا وعدلا، عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت جورا وظلما، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، یملک 7 سنین، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں 7502، یکون فی آخر الزمان خلیفہ، آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا، یقسم المال ولا یعد، جو بغیر گنتی کے مال تقسیم کرے گا۔ کوئی اگر آ کے کہے گا اعطینی، مجھے دو، تو کہیں گے جتنا چاہیے خود لے لو۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 711، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور ہوگا، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنا اناج اور غلہ اور پودے اگائے گی، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال کو مساوات کے ساتھ تقسیم کریں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَ، اور چوپائے خوب ہو جائیں گے، وَتَعْظِمُ الْأُمَّةِ، اور امت خوب بڑھے گی، عظیم بن جائے گی، یعیش 7 او 8، یعنی حج، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 155۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، لیکن امامت تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو کروائیں گے۔ راوی کہتے ہیں فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، میں نے ابن ابی ذئب سے کہا ان الاوزاعی حدثنا عن الزہری عن نافع عن ابی ہریرہ وامامکم منکم، کہ امام اوزاعی نے زہری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابی ہریرہ سے بیان کیا ہے، وامامکم منکم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین کی طرف اتارے جائیں گے تو امامت کروانے والا تم میں سے ہوگا۔ قال ابن ابی ذئب، ابن ابی ذئب فرماتے ہیں تدری ما امکم منکم، جانتے ہو کہ وہ کس چیز کے ساتھ امامت کروائیں گے تم میں سے؟ قلت تخبرنی، آپ مجھے بتائیے۔ قال فأمکم بکتاب ربکم تبارک وتعالی وسنت نبیکم، وہ امامت کروائیں گے
تمہارے رب کی کتاب کے ساتھ اور تمہارے نبی کی سنت کے ساتھ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت 4083، کون فی امت المہدی، اس امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، ان قصر فسبع والا فتسع، کم از کم 7 سال رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ 9 سال۔ فتنعم فیہ امتی نعمتا لم ینعموا مثلها قط، امت اس قدر نعمتیں حاصل کرے گی، اس سے پہلے اتنی نعمتیں انہیں نصیب نہیں ہوئی ہوں گی۔ تؤتی اکلها ولا تدخر منهم شیئا، ہر چیز دنیا کو تقسیم تو کی جائے گی، کوئی ذخیرہ نہیں کی جائے گی، اور زمین اپنے خزانے، اپنے اناج اللہ کے حکم سے پیش کر دے گی۔ والمال یومئذ قدوس فیقوم الرجل فیقول یا مہدی اعطینی فیقول خذ، مال اس قدر زیادہ ہوگا کہ کہنے والا کہے گا کہ اے مہدی مجھے بھی دو، کہیں گے خود لے لو۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فسأل رجل عن المہدی، تو ایک آدمی نے مہدی کے بارے میں سوال کیا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثم عقد بیدی 7، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے 7 کی گنتی گنی، فقال ذاک یخرج فی آخر الزمان اذ قال الرجل اللہ اللہ، زمانے کے آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے، جب اللہ اللہ کی پکار جو ہے، اللہ کی یاد کرنے والے ہوں گے، قتل فیجمع اللہ تعالی، اللہ عز و جلال پھر اس کے ہاتھ پہ جمع فرمائیں گے قوم کو، یؤلف اللہ بین قلوبہم، ان کے دلوں میں آپس میں الفت پیدا فرمائیں گے، اور اللہ عز و جلال پھر اس کے ذریعے زمین میں عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، یقتل عند کنزکم 3 کلہم ابن خلیفہ، بیت اللہ میں جہاں حجر اسود کے پاس امام مہدی کی بیعت کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں 3 لوگوں کی لڑائی ہوگی اور تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لڑائی خزانے پر ہوگی، ثم لا يصير الى واحد منهم، لیکن وہ خزانہ کسی ایک کو نہیں ملے گا، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، پھر سیاہ رنگ کے جھنڈے آئیں گے مشرق کی طرف سے، اور وہ قتل کریں گے، اس طرح برا قتل کریں گے کہ کسی قوم کو ایسا قتل نہیں کیا گیا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، جب تم یہ دیکھو تو تم بیعت کر لینا، خواہ برف پر رینگتے ہوئے بھی تمہیں پہنچنا پڑے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ عز و جلال پھر ایسے ماحول میں ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں بندوبست فرمائیں گے، اس ظلم اور زیادتی کو
امت سے دور کرنے کے لیے، اور پھر اچانک سے مہدی کا ظہور ہوگا جو مشرق سے تشریف لائیں گے، اور پھر ان کی بیعت کی جائے گی بیت اللہ میں۔ سنن ابی داود کی روایت یہ بھی ہے، لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا، لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، دونوں الفاظ ہیں، اللہ ایسے آدمی کو ضرور بھیجے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، جو دنیا کے اندر پھر عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح الجامع کی روایت ہے 530، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ فِيهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو، اگر ایک دن بھی رہ جائے دنیا ختم ہونے میں، تو اتنا لمبا کر دیں گے کہ جس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا جو پھر اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5920، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید بیان کرتے ہیں، منا الذي يصلي عیسی ابن مریم خلفہ، ہم میں سے وہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت 156 میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت کی ایک جماعت ایسی ہمیشہ حق پہ قائم رہنے والی اور غالب رہنے والی ہوگی۔ فینزل عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تعال صلی لنا، سیدنا عیسیٰ سے گزارش کرے گا تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ فیقول اللہ، تو سیدنا عیسیٰ انکار فرمائیں گے اور کہیں گے ان بعضکم علی بعض امراء، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2236، ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم المہدی، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اور دونوں ہاتھ انہوں نے فرشتوں کی پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، تو جب وہ زمین پہ آئیں گے تو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ مہدی کہے گا تعال صلی بنا، آئیے نماز پڑھائیے، اور سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے لا ان بعضهم امیر بعض تکریمت اللہ لہذہ الامہ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 7720، یبایع لرجل بین الرکن والمقام ولن يستحل هذا البيت الا اہلہ، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، وَلَن يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ، اور اس گھر کی حلت اور حرمت
جو اللہ عز و جلال نے قائم کی ہے، اس کی حرمت کو حلت میں صرف وہاں کے رہنے والے ہی تبدیل کریں گے۔ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، جب اس کو حلال سمجھیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا، پھر حبشی ظاہر ہوں گے اور اس کو برباد کر دیں گے۔ لا يعمر بعده ابدا، جس کے بعد پھر بیت اللہ آباد نہیں ہوگا۔ وهم الذين يستخرجون كنزه، اور وہ حبشی لوگ ہی بیت اللہ میں جو خزانہ ہے وہ نکال باہر کریں گے۔ امام مہدی کو جب خلیفہ بنایا جائے گا تو پھر امام مہدی کے خلاف بھی لشکر کشی کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2883، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منع، اس بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ولا عدد ولا عدہ، نہ ان کی اتنی تعداد ہوگی۔ ولا عدہ یبعث الیہم جیش، اور نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ اور تیاری ہوگی، ایک لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ حتی اذا كانوا ببیداء من الارض خسف بہم، جب وہ بیدا مقام پر پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ قال یوسف، راوی کہتے ہیں وَأَهْلُ الشَّامِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، اور شام کے لوگ مکہ کی طرف جائیں گے۔ فقال عبد اللہ بن صفوان اما واللہ ما هو بهذا الجیش، اس لشکر کی بات نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لشکر کی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک روایت جس کی مزید وضاحت کرتی ہے 2884، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے تو آپ گھبرا گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعلہ، آپ نے ایسا کام کیا نیند میں جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ فقال العجب ان ناسا من امتی یؤمون بالبیت برجل من قریش، میری امت کے لوگ بیت اللہ کا قصد کریں گے برجل من قریش، کیونکہ قریش کے ایک آدمی کا، قد لجأ بالبیت، جس نے پناہ لی بیت اللہ کی، حتی اذا كانوا بالبیداء خسف بهم، جب وہ لشکر پہنچے گا بیدا جگہ پہ تو پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ دیکھنے کے لیے بھی جمع ہو جائیں گے۔ قال نعم، بلا شبہ، فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگوں کو دھکے سے لایا جا رہا ہوگا، کچھ لوگ دیکھنے والے ہوں گے، کچھ مسافر ہوں گے، لیکن چونکہ وہ اس لشکر کے قریب ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، یہلکون مہلکا واحدا، سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے اور ہلاک کر دی جائیں گے۔ ویصدرون مصادر شتى یبعثهم اللہ علی نیاتہم، لیکن قیامت کو نیتوں کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2883 جس میں یہ الفاظ ہیں لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، ایک لشکر
لڑائی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرے گا، بیدا جگہ پہ ہوں گے تو اللہ عز و جل اس لشکر کے درمیان سے زمین دھنسا دیں گے۔ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، تو آگے کا حصہ جو ہے وہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا۔ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، اللہ پھر اگلوں اور پچھلوں دونوں کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ، سوائے ایک قاصد کے جو لوگوں کو جا کے خبر کرے گا کہ ایسا ہوا ہے اور پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنس چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے بارے میں اس طرح کی تعلیمات امت تک پہنچائی، اور ابو سعید خدری کی روایت جو صحیح، جو جامع الترمذی میں ہے 2232، اس کے الفاظ یہ ہیں: خشینا ان یکون بعد نبینا حدث، ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی ایسے معاملات نہ ہوں، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا۔ فقال ان فی امتی المہدی، میری امت میں ایک مہدی ہدایت یافتہ ہوگا، یخرج 5 او 7 او 9، وہ 5 7 یا 9 سال وہ حکومت کرے گا۔ زید الشاک راوی اس میں بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے آپ نے 5 کہا یا 7 کہا یا 9 کہا۔ قلنا وما ذاک قال سنین، ہم نے سوال کیا کہ وہ کتنے سال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان سالوں کا تذکرہ کیا، قال فیجیء الیہ رجل فیقول یا مہدی اعطنی اعطنی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا اے مہدی مجھے بھی کچھ دو، تو مہدی فیحسی لہ فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ، تو جتنی طاقت ہوگی کپڑے میں ڈال کے اسے وہ مال و دولت دے دیں گے۔ یہاں رک کے اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہوں، امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تعلیمات دی ہیں، لیکن ان کے بارے میں مختلف نظریات اس وقت میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، یہ عجیب و غریب نظریہ پیش کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، اور یہ کہتا تھا کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ اگر واپس آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کیوں نہیں آئیں گے، وہ بھی واپس پلٹ کے آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ مان لیا اس کا باپ ایک یہودی تھا، یہ ابن سودا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ نظریہ بھی کچھ لوگوں کا آج بھی موجود ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ محمد بن حنفیہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے ہیں، وصی اور مہدی ہیں، اور یہ کہنے والا تھا مختار الثقفی، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، سیاست کی محمد بن حنفیہ کے نام پر، اور کہتا کہ اس کا نام بھی تو محمد ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا۔ 66 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر کے ہاتھوں مختار ثقفی مارا گیا، جبکہ 81 میں محمد بن حنفیہ کی وفات ہوئی، اور 100 ہجری میں ابو قریب زریر نے دعویٰ کیا کہ محمد بن حنفیہ یہ مہدی ہیں، جبکہ وہ بھی 105 میں دنیا سے چلا گیا، اور یہ سب ناموں پر سیاست کی گئی۔
کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ محمد الباقر رحمہ اللہ وہ واپس آئیں گے۔ یہ سیدنا حسین کے پوتے محمد الباقر بن علی زین العابدین عالم تھے، فقیہ تھے۔ یہ 57 کو پیدا ہوئے۔ 114 میں محمد الباقر نے رحمہ اللہ نے انتقال کیا۔ تمام عمر یہ مدینہ میں رہے۔ سیاست میں انہوں نے کوئی کبھی حصہ نہیں لیا، حالانکہ عراق کے شیعہ ان سے ملتے رہے اور انہیں بنو امیہ کے خلاف اکساتے رہے، ان کے نام پر غلط سلط عقائد پھیلاتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد شیعوں میں ایک فرقے باقریہ کے نام سے نمودار بھی ہوا، جو کہتے ہیں کہ محمد الباقر غائب ہو گئے ہیں، قیامت سے پہلے مہدی بن کر دنیا میں آ کر حکومت کریں گے۔ اور چونکہ ان کا نام محمد الباقر ہے تو کہتے تھے مہدی کا نام بھی محمد ہے، تو بلا شبہ یہی مہدی دوبارہ آئیں گے۔ ایک فتنہ چوتھا جو ہے نفس زکیہ کے نام سے دنیا میں پھیلایا گیا۔ مدینہ میں حضرت حسن بن علی جو 49 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، خاندان میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ 97 ہجری کو ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی نے وفات پائی ہے۔ ان کے بیٹے جو عبداللہ بن بن علی تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے بنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ سیاست کی گئی کہ ان کے بیٹے ایک محمد بن عبداللہ تھے جو بہت عابد اور زاہد تھے، اور ان کی عبادت اور زہد کی وجہ سے انہیں کہا جاتا تھا النفس الزکیہ، کہ یہ پاکیزہ نفس ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ چونکہ ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا تو ان کے نام پہ بھی سیاست کی گئی اور کہا گیا کہ یہ مہدی واپس آئیں گے۔ 119 ہجری میں مغیرہ بن سعید العجلی جو یہ بات کہنے والا تھا، آخر قتل ہو گیا اور اس کی سیاست بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اور 145 ہجری میں محمد بن عبداللہ جو النفس الزکیہ کے نام سے معروف تھے، عباسی حکومت کے خلاف انہوں نے جب اس طرح کی کوشش کی اور وہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد شیعان نے فرقہ محمدیہ اس کا قیام کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ نفس زکیہ شہید نہیں ہوا، یہ مہدی ہیں اور دنیا میں آ کے دوبارہ یہ حکومت کریں گے۔ پانچواں فتنہ یحییٰ بن مہدی القرمطی نے ایک دعویٰ کیا مہدویت کا۔ یحییٰ بن مہدی قرمطی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ قطیف کا باشندہ تھا، اور قطیف آج بھی دمام سعودی عرب کے قریب ہے، لیکن اس فتنے کو بھی اللہ نے ختم کیا۔ عبید اللہ المہدی کا دعویٰ اس نے بھی 297 ہجری میں، ایک اسماعیلی شیعہ تھا جس کا نسب تو کسی نے ذکر نہیں کیا، مشکوک ہے۔ یہ ٹیونس اور شمالی افریقہ میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوں، میرے دادا اور پردادا حکومت کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنی روپوشی ختم کر دی ہے۔ اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں شیعوں کا 11واں امام ہوں۔ یہ سلطنت عبیدیہ کا بانی بھی ہے، جو آگے چل کے مصر کی فاطمی خلافت کہلائی تھی، اور تاریخ نے اس کا ذکر کیا۔ اس فتنے کو بھی اللہ نے ختم کیا۔ ساتواں فتنہ امام مہدی کے نام سے جو سیاست کی گئی، اثنا عشری شیعوں کا مہدی۔ 260 ہجری میں حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ نے انتقال کیا، جو سیدنا حسین کی اولاد میں سے تھے۔ شیعہ امامیہ انہیں اپنا 11واں امام سمجھتے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کے وارث ان کے بھائی ابراہیم کو ملی، وراثت بھی مل گئی۔ 297 میں
جب عبید اللہ المہدی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور افریقہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تو عراق کے شیعہ امامیہ نے یہ تصور پیش کیا کہ حسن عسکری کے ہاں ایک لڑکا محمد پیدا ہوا تھا جو 4-6 سال کی عمر میں غائب ہو گیا۔ یہ خود سے بات گھڑی گئی، حسن عسکری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور کہنے والوں نے کیا کہا کہ ایک بیٹا محمد پیدا ہوا تھا جو 4-6 سال کے بعد غائب ہو گیا۔ یہ لڑکا 256 ہجری میں غائب ہوا ہے، یہ دنیا میں کہیں روپوش ہے، یہی وہ ہمارا 12واں امام ہے، یہی وہ مہدی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا محمد مہدی بن حسن عسکری دنیا میں آ کر قیامت سے پہلے حکومت کریں گے۔ 300 ہجری تک اس طرح شیعہ امامیہ بالآخر شیعہ اثنا عشریہ بن گئے، اور 12 اماموں پہ ان کا ایمان ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فتنے امام مہدی کے نام سے اٹھے، اور کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کتنے لوگ تو آج یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مہدی نہیں ہے، یہ تو ایک تصور حدیث نے پیش کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ رویہ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلامی رویہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے غیبوبت اور ظہور 2 عقیدوں پر مشتمل جو نظریات ہیں ان کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور آج دنیا اس سے بھی متاثر ہے کہ آدمی مرتا نہیں بلکہ غائب ہوتا ہے، دنیا میں پھر لوٹ کے آئے گا، اس کا ظہور ہوگا۔ انبیاء کے بارے میں بھی یہ باتیں گھڑ لی گئیں، بلکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام کہ دونوں خشکی اور سمندری میں دونوں خشکی اور اسی طرح سمندر میں لوگوں کی آ کر وقتاً فوقتاً مدد کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا عقیدہ دیا ہے وہ ان خرافات سے پاک ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ قرآن مجید کی محکم آیات، سنت ثابتہ، اجماع صحابہ، فہم صحابہ اور فہم تابعین اور فہم تبع تابعین کی روشنی میں ان کے عقائد وہی ہیں جو قرآن و سنت نے عقائد بیان کیے ہیں، اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ وہی عقائد اختیار کرنے کی توفیق دے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو مہدی کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے حکمران اور لیڈر ہوں گے، یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہوں گے، اور انتہائی نیک اور صالح انسان ہوں گے۔ دوسری بات، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ حسنی باپ کی طرف سے اور حسینی والدہ کی طرف سے ہوں گے۔ چوتھی بات، ان کی بیعت بیت اللہ کے اندر ہوگی اور مسلمان ان کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ پانچویں بات، امام مہدی کے خلاف آنے والا لشکر جو ہے جو ان کے ساتھ لڑائی کرنے آئے گا وہ بیدار جگہ پہ دھنسا دیا جائے گا۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ خلافت کے لیے ان کو ایک ہی رات میں تیار کریں گے، اور کوئی اگر نوک پلک رہتی ہے تو اس کو ایک رات میں درست فرمائیں گے۔ ساتویں بات، امام مہدی زمین میں 7 سال تک، روایات 5، 7، 9 کی ہیں، تو 7 سال تک جو راجح بات بیان کی گئی ہے یہ زمین پر حکومت کریں گے اور عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ 8ویں بات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو نماز پڑھانے کے لیے امام مہدی فرمائیں گے، جس پہ وہ جواب دیں گے کہ امامت آپ ہی کروائیں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ پھر ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک عادلانہ حکومت کریں گے، اور یہ امام مہدی کا ظہور اور سیدنا عیسیٰ کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے بارے میں ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی 1635، كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے تھے، آپ کے حجرے مبارکہ کے سائے میں، اور باتیں کر رہے تھے۔ فذكرنا الساعة، ہم نے قیامت کا ذکر کیا، فارتفعت اصواتنا، تو ہماری آوازیں بلند ہوگی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تكون او لن تقوم الساعة، کبھی ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکے گا کہ قیامت قائم ہو، حتی یکون قبلها 10 آیات، جب تک قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کا ظہور نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ طلوع الشمس من مغربها، پہلی نشانی جو اس حدیث میں بیان ہوئی، اور جو نشانیاں 10 بیان ہوں گی، یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے قیامت تک یہ ظاہر ہوں گی۔ طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج نکلے گا۔ خروج الدابہ، زمین سے عجیب خلقت کا ایک جانور نمودار ہوگا۔ خروج یاجوج و ماجوج، تیسری نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ والدجال، دجال کا خروج ہوگا۔ وعیسی بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی آمد ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَنُزُولُ عِيسَى بْنِ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وَالدُّخَان، دھواں ظاہر ہوگا۔ وَثَلَاثُ خُسُوف، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَثَلَاثَةُ خُسُوف، اور 3 خسف ہوں گے۔ خسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھنس جائے گی، وخسف بالمشرق، اور مشرق میں زمین دھنس جائے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن، اور سب سے آخری بات، یمن سے ایک آگ نکلے گی، من قعر عدن، جو عدن کے درمیان سے نکلے گی، آج بھی عدن یمن کے اندر شہر موجود ہے، تسوق الناس الى المحشر، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 زمینی جانور کا نکلنا، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، نمبر 4 دجال کا خروج، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور نمبر 7 3 جگہ زمین کا دھنسنا، جن میں مشرق ہے اور مغرب ہے اور جزیرہ عرب ہے، اور آخری نشانی آگ جو پوری دنیا کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ ابن حبان کی روایت ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهَا 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی۔
طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج نکلے گا، والدجال اور دجال ظاہر ہوگا، والدخان اور دھواں ظاہر ہوگا، وعیسی ابن مریم اور عیسی بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، والدابہ اور ایک عجیب خلقت کا جانور ظاہر ہوگا، وخروج یاجوج و ماجوج اور یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے، وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، اور 3 جگہوں پہ زمین دھنس جائے گی، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں، ونار تخرج من موضع کذا، اور آگ نکلے گی، آپ نے اس جگہ کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ یہ فرمایا تقیل معهم حیث قالوا وتنزل معهم حیث ینزلون، لوگ آگ سے ڈرتے ہوئے دوڑیں گے، جہاں لوگ تھک جائیں گے، قیلولہ کریں گے، آگ بھی تھم جائے گی، اور جہاں رات کو رکیں گے وہاں بھی وہ رک جائے گے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3227، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج الآیات بعضها على اسر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام، یہ 10 کی 10 نشانیاں ایک دوسرے کے بعد فوراً آئیں گی پے در پہ، اور اس طرح پے در پہ آئیں گی جیسے کس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ گرتے نظر آتے ہیں، اسی طرح یہ فوراً پے در پہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی، جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ان نشانیوں میں سے جس پہلی نشانی کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس امام مہدی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے، وہ ہے دجال۔ دجال کا ظہور ہوگا، جس کو مسیحا بھی کہا گیا ہے، اور مسیحا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، اور اس لیے بھی اس کو مسیح کہا گیا ہے کہ 40 دن میں پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور مسح کرے گا، یعنی روندے گا۔ مسیح دنیا میں 2 آئیں گے، ایک ہے مسیح الدجال اور دوسرے مسیح عیسی علیہ السلام۔ یہاں جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دجال، اس کو بھی لوگ مسیح کہیں گے اور کہا جاتا ہے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ یہ فعال کے وزن پر ہے، اور دجل عربی زبان میں کہتے ہیں التغطیہ، کسی چیز کو ڈھانپنا، الخلط، کسی چیز کو خلط ملط کرنا، اور جب کسی چیز کو دھوکہ دہی سے کوئی اور چیز ثابت کر کے دکھانا، ایسے شخص کو جو ایسی حرکتیں کرتا اس کو دجال بولتے ہیں۔ دجال کو اس لیے دجال کہا گیا ہے کہ یہ حق و باطل کو خلط ملط کر دے گا اور گڈ مڈ کر دے گا اور حق کو چھپائے گا، یا اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے کہ یہ اپنے کفر کو لوگوں پر چھپائے گا اور ان پہ خلط ملط کر کے چیزوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس امت کے اندر وہ دجال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی نشاندہی کی اور فرمایا ما بین خلق آدم الى ان تقوم الساعة فتنة اکبر من فتنة الدجال، جب سے آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور قیامت آئے گی، آدم کی تخلیق اور قیامت کے قیام تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انہو لم تکن فتنة فی الارض، زمین میں کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں ہوگا منذ زرع اللہ ذریۃ آدم اعظم من فتنة الدجال، جو آدم کی اولاد کے سامنے فتنہ دجال سے بڑا ہوگا۔
اور مسند احمد کی روایت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج 30 کذابا، جب تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ظاہر نہیں ہوں گے، آخرہم الاعور الدجال، اور ان 30 میں سے آخری جو دجال ہوگا، جو دعویٰ کرے گا نبوت کا بھی اور پھر اس کے بعد رب کا بھی دعویٰ کرے گا، ممسوح العین الیسریٰ، اور اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، جبکہ دائیں آنکھ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کأنہا عنبۃ طافیہ، اور وہ بھی اس طرح ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کی جیسے حق تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3057۔ پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس دجال سے ڈرانا چاہتا ہوں، ما من نبی الا قد انذرہ قومہ، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے بارے میں نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے انبیاء نے نہیں کہی، اور وہ یہ ہے انہ اعور وان اللہ لیس باعور، کہ وہ دجال کانا ہوگا لیکن تمہارا رب اس کمی اور نقص سے پاک صاف ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور بلا شبہ تمہارا رب اعور نہیں، یعنی وہ کانا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، اس دجال نے آنا ہی آنا ہے، لم يبعث نبیا الا حذر امتہ، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو، وانا آخر الانبیاء، میں آخری پیغمبر ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، وہو خارج فیکم لا محالہ، اور اس دجال نے آنا ہی آنا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7875۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دجال کے بارے میں کچھ نشانیاں بیان کی۔ بین انا نائم، صحیح بخاری کی روایت ہے 3441، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، اطوف بالکعبہ، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں خواب میں، فاذا رجل آدم سبط الشعر یہادى بین رجلین، میں نے دیکھا کہ ایک گنگریالے بالوں والے نوجوان کو لایا جا رہا ہے، جو دو آدمیوں کے سہارے سے لایا جا رہا ہے، ينطف رأسه ماء، جس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور يهراق رأسه ماء، یا اس کے سر سے پانی کے قطرے گرائے جا رہے ہیں۔ فقلت من هذا، میں نے کہا یہ خوبصورت اور خوبرو نوجوان جو گنگریالے بالوں والا یہ کون ہے؟ قالوا ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ فذهبت التفت فاذا رجل احمر، میں نے جب پھر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا انسان دیکھا، جسیم، بہت موٹا تازہ، جعد الراس، اعور عینہ الیمنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لفظ استعمال ہوئے سبط الشعر، اور سبط الشعر سیدھے بالوں کو بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسے بال جو سیدھے ہوں جن میں کوئی گنگریالہ پن نہ ہو، اور جہاں دجال کے لفظ آئے وہاں جعد الراس کے آپس میں بال جڑے مڑے ہوں، اعور عینی، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہے جو دائیں ہے، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اور اس کی آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور پھولا ہوا۔ قلت من هذا، یہ کون ہے؟ قالوا هذا الدجال، یہ ہے دجال۔ واقرب الناس به شبہا ابن قطن، یہ ابن قطن کے مشابہ ہے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں
کہ رجل من خزاعہ ہلک فی الجاہلیہ، یہ ابن قطن یہ جاہلیت میں مارا گیا تھا، اور یہ خزاعہ کے قبیلے سے تھا جس کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بیان کی۔ انشاءاللہ بقیہ جو نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے، کل ہم مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس میں دجال اور دیگر چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ہی قیامت کو جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔